قطار اپنی چائنا کے ساتھ علیحدہ ڈیلز کرنے جا رہا ہے. ملا عمر کا بیٹے کا ایک علیحدہ ایشو ہے, ان کا ایک علیحدہ ایشو ہے جو رجیم والے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغان حکومت ہے وہ ٹوٹ جائے گی؟ پوری دنیا اقوام عالم کے جو بھی سٹیک ہولڈر کنٹریز ہیں وہ بہت عرصہ پہلے سے, یہ پچھلے 40 سال سے ان کی کوشش تھی کہ افغانستان کو 5 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے, کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو ایک بھائی کی نظر سے دیکھا ہے. جو حشر مجیب الرحمان کا کیا اب بنگلہ دیشی قوم نے اور بنگلہ دیشی آرمی نے, اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اس وقت افغان رجیم کو, رخنزادہ صاحب کو. لیکن ابھی تو ہمارے وزیر جو دفاع ہیں وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے, پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ جی انٹرم گورنمنٹ ہے, بعد میں ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ اپنا پیس ڈیل کا موقف چل رہا تھا تب وہ کہتے ہیں جی یہ تو افغان رجیم چینج ہے. میں بتا رہا ہوں یہ 19 گروپ تھے جنہوں نے مل کے یہ انٹرم سیٹ اپ بنایا تھا بالکل جب امریکہ ادھر سے نکلا تھا. بالکل 19 میں سے 17 گروپ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں, اور ابھی تو وہ دوستم وغیرہ نے بھی علیحدہ اعلان کر دیا ہے, وہ اب جو ہے وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں. ایون قندھار جو ہے وہ ان سے سیپریٹ ہو چکا ہوا ہے. قندھار اپنی چائنا کے ساتھ علیحدہ ڈیلز کرنے جا رہا ہے. ملا عمر کا بیٹے کا ایک علیحدہ ایشو ہے, ان کا ایک علیحدہ ایشو ہے جو رجیم والے ہیں. آپس میں اخندزادہ صاحب کے جو کٹے چٹے ہیں وہ یونائٹڈ نیشن نے اب کھول دی ہیں. پھر ٹیررزم ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہے. وہ ٹیررزم جو انہوں نے پیسوں کے لیے ہاربر کیا ہے, جو سیف ہیون دی ہیں, وہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں. IS ہے, وہ داعش ہے, وہ لوگ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں. وہ ظاہر ہے انہوں نے اتنے عرصے سے وہ جب اس عسکریت کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو وہ ان کو سیف ہیون دی ہیں, بٹ دے ول گیلپ دیم. تو ان کو اس وقت بہت سارے خطرات ہیں, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے یہ 2-3 مہینے سے زیادہ یہ کرنٹ رجیم چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغان حکومت ہے وہ ٹوٹ جائے گی؟ یہ افغان حکومت نہیں ٹوٹے گی, پوری دنیا اقوام عالم کے جو بھی سٹیک ہولڈر کنٹریز ہیں وہ بہت عرصہ پہلے سے, یہ پچھلے 40 سال سے ان کی کوشش تھی کہ افغانستان کو 5 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. مگر پاکستان واحد ملک تھا جو ہمیشہ اس چیز کے اوپر اڑا رہا, نہیں, افغانستان کو ایک سوورینٹی کے ساتھ اور یونٹی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے, کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو ایک بھائی کی نظر سے دیکھا ہے. لیکن اب جب پاکستان کے ساتھ اس طرح انہوں نے کھل کے اس طرح دہشت گردی پاکستان کے اوپر امپوز کرنی شروع کر دی ہے, اور بھارت کی پراکسی اس طرح کھل کے کھیلنی شروع کر دی ہے, تو جب پاکستان بھی ان کی سپورٹ سے ہٹے گا تو میں گورنمنٹ جاتے نہیں صرف دیکھتا, میں افغانستان کو 5 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا دیکھ رہا ہوں, پوری ریاست کو. پوری ریاست کو. اچھا سر, یہ جو پیس ڈیل ہوئی تھی اس میں جو سب سے بڑا فیلئر تھا وہ کیا تھا کہ کہاں پہ آ کے جو ہے پاکستان نے کہا کہ جی یہ جو ہے امن معاہدہ وہ نہیں ہو سکتا؟ پاکستان نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ امن معاہدہ نہیں ہو سکتا. لیکن پاکستان تو اس کو چاہتا ہے نا, ولی مسعود کو, TTP کا جو پاکستان تو سربراہ. ہمیشہ ہی امن معاہدہ چاہتا ہے. بالکل ہے. لیکن پیس ڈیل کے نہ ہونے کی یا پوری طرح اس کی عمل درآمد نہ ہونے کی مین وجہ یہ تھی کہ خود اس بندے کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے. اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اختیارات ان لوگوں کے پاس ہیں جو ان کو ڈالر دے رہے ہیں, جیسا وہ کہتے ہیں ویسے وہ موو کرتے ہیں. اختیارات وہاں ہیں جہاں ان کا فورن آفس پرمیشن ملنے کے بعد گیا, اور اختیارات جو ہیں وہ وہاں ہیں جہاں سے ان کو ڈکٹیشن مل رہی ہے, جہاں سے ان کو چارجنگ مل رہی ہے, جہاں سے ان کو انسٹرکشن مل رہی ہے, جو ان کو پاکستان کے خلاف پراکسی کے لیے یوز کر رہے ہیں. اور اس وقت اگر وہ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے حسینہ واجد سے. یہی کام اس کے حسینہ واجد کے باپ نے ان کے کہنے پہ, بھارت کے کہنے پہ, پاکستان کی دشمنی اس نے اپنی پوری قوم علیحدہ کی اس نے, اور اس کے بعد حسینہ واجد بھی جتنے بھی پاکستان لور لوگ تھے ان کو قتل کرواتی رہی گائے بگائے. ایک پوری ہسٹری ہے جس طرح حسینہ واجد نے اور را کے نیکسس کے ساتھ بنگلہ دیش میں پاکستان لور کنٹری لوگوں کو قتل کروایا, یا ایون بنگلہ دیش لور لوگوں کو جس طرح اس نے قتل کروایا. کل بھی جو قتل ہوا ہے جس وہ یوتھ کے لیڈر کا, وہ ہادی کا, عثمان ہادی کا, اب اس کا بیچارے کا قصور کیا ہے کہ وہ صرف
چاہتا ہے کہ دلی نہیں ڈھاکہ، یہ نعرہ تھا اس کا، بالکل اور اس کو بھی بے دردی سے قتل کروا دیا گیا. تو جو حشر حسینہ واجد کا اس کی قوم نے کیا، جو حشر مجیب الرحمان کا کیا بنگلہ دیشی قوم نے اور بنگلہ دیشی آرمی نے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اس وقت افغان رجیم کو اور اخندزادہ صاحب کو. یعنی کہ وہ نجیب جس کے پیچھے وہ پوری قوم لگی تھی اور اس نے پورا ملک علیحدہ کر دیا، فائنلی اس شخص کو غسل نصیب نہیں ہوا، اس کو غسل نہیں دیا گیا، اس کو ایز اٹ از پھینک دیا گیا گڑھے میں. آج اس کی بیٹی وہاں سے بنگلہ سے جب بھاگتی ہے تو اس کو بنگلہ دیش کا پانی بھی اس کے اوپر حرام کر دیا گیا تھا. تو جب آپ اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور آپ اپنی قوم کے نیریٹو سے ہٹ کے آپ بھارت کا نیریٹو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی قوم کے اوپر، تو پھر قوم آپ سے جواب مانگتی ہے اور پھر قوم آپ سے جو ہے احتساب مانگتی ہے. ٹھیک ہے سر، یہاں سے ہم بڑھیں گے چھوٹی سی بریک پہ جانے.